حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرجے مہاوش خان، اور یہ ہے رمضان کا خصوصی شو حیا علی الفلاح. اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب، تو ان کو ہم ویلکم کہیں گے اپنے شو میں ایک دفعہ پھر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا، میں حسب عادت مجھے لگتا ہے کہ روزانہ یہی بات کہتی ہوں کہ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے. لیکن یہ کہ جو بھی دن ہوتا ہے اس دن واقعی مطلب جب ٹاپک کے اوپر ایک نظر پڑتی ہے نا کہ آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، تو دل سے یہی آواز نکلتی ہے کہ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لسنرز کو بھی یہی لگے گا. آج ہم بیسکلی بات کریں گے قرآن کے حوالے سے. اور یہ سلسلہ یقیناً ایک بچے کی زندگی میں جب وہ 4 سال 4 مہینے کا یوزلی ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں قاری صاحب کا اہتمام کیا جاتا ہے. قاری صاحب ہمارے گھر میں آتے ہیں، پھر یہ اصل قرآن سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے کچھ 10-11 سال کی عمر تک قرآن جو ہے وہ مکمل کروا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اگر تو مطلب بہت ہوا، ماں باپ نے کہا تو وہ سال میں کبھی ایک دفعہ ختم ہو گیا، رمضان کے رمضان پڑھ لیا گیا. اس کے علاوہ وہ پھر کہیں اونچی ایک مچان پہ ہی رکھا رہتا ہے، اور یوزلی مطلب پڑھنے کی بہت ہی کم توفیق ہوتی ہے. اچھا، گزرتے وقت کے ساتھ جب ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں، بہت سارے جو دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کہتے ہیں نا کہ وہ جب برے حالات ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیں نشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. تو پچھلے کچھ سالوں میں میرا خیال ہے کچھ 20 سال کے عرصے میں اس طرح کا کچھ معمول بنا ہے لوگوں کا کہ جس میں بہت ساری دنیا میں تبدیلیوں کے باعث لوگوں نے اس بات کو اور ضروری سمجھا کہ قرآن سے اپنا رابطہ جوڑا جائے. اور اب ماشاء اللہ سے مطلب لوگ تھوڑا یہ اہتمام کرنے لگے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ قرآن کا ایک تو ہم پہ حق کیا ہے، اور قرآن کو پڑھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کیا آداب ہوتے ہیں، کیا وہی والے آداب ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے بچپن سے سمجھیں، یا پھر اس کے آداب مختلف ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس سلسلے میں مطلب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے یقیناً، کیونکہ قرآن جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے دین سے جوڑنے کی جو واحد اساس ہے، جو واحد رستہ ہے، وہ قرآن ہے. باقی کی تمام کتابیں، تمام آرٹیکلز، تمام جو ہم بیانات سنتے ہیں، یہ سب اس ایک قرآن ہی کی تشریح ہیں. ان میں کوئی بات نئی بات کہی جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے لیے جو دلیل ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے، ہمارے لیے جو اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ یہی قرآن مجید ہے. اور اسی کو ہم تھام کے جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت و رفعت حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا ذریعہ صرف یہی ہے. تو یقیناً ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اور اس کو کس طرح پڑھنا اور سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اچھا، سب سے پہلے نا تو میں آداب پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک میں نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں خاص طور پہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، قاری صاحب آتے تھے، تو ہمارے گھر میں رحل ہوا کرتی تھی. پہلے وضو کر آ رہے ہیں، رحل لگا کے پھر اس پہ قرآن رکھا جا رہا ہے. اس میں بھی پھر یہ انسٹرکشنز مختلف ہماری دادی کی طرف سے، امی کی طرف سے مسلسل ملتی رہتی تھیں کہ اس طرح بیٹھو، اس طرح سے مطلب جو ہے نا مطلب قرآن کی بھی حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دوسری طرف میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ بہت چھوٹی عمر سے بچے اپنے ہاتھ میں لے کے گھوم بھی رہے ہوتے ہیں، مطلب ویڈیوز میں نظر آتا ہے. تو تھوڑا سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہمیں مطلب جو ایک خاص طور پہ بچوں کو بھی اور اپنے آپ بھی کس طرح سے قرآن کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ میں نے یہاں دیکھا جب سے ہم یہاں پہ آئیں کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا اتنا ایک مشکل طرح کا ایک وہ بنا دیا گیا ہے اس مرحلے کو کہ قرآن جو ہے نا وہ بہت مطلب لگتا ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، بہت ہی مطلب پاک صاف کر کے اپنے آپ کو، اور پھر ہم کسی بالکل گوشہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو پھر ہم قرآن نکالیں گے، اور وہ وقت آتا ہی نہیں انفارچونیٹلی. جی تو دیکھیں یہ وہی تشدد ہے، ذرا سختی ہے. تشدد کا لفظ جو ہے نا ہمارے ہاں اصلاح، جب دین میں تشدد کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
کسی چیز کو بہت شدید طریقے سے کہنا, اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے کے چلے جانا. تو ہمارے ہاں یہ والا معاملہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں نظر آتا ہے, اور قرآن کے معاملے میں بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ادب اور آداب میں ہم اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ ہم اس کو چھونے سے جیسے ڈرتے ہوں اور اس کے پڑھنے سے ڈرتے ہوں. حالانکہ جو قرآن کا پڑھنا ہے یہ تو اور ظاہر سی بات ہے کہ صرف پڑھنا زبانی, وہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو وہ یاد ہو, اور یاد ہونے کا تعلق بھی بہرحال ایک اور بھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے حفاظ کی بات ہوتی ہے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھے کہ مجھے سمجھائی, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن کا یاد کرنا, ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب تو حافظ قرآن ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں, وقت کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ میں جب آج بڑے ہو چکے ہیں ہم لوگ, میں آپ لوگ, تو ہم قرآن یاد نہیں کر سکتے, قرآن حفظ نہیں کر سکتے. اچھا قرآن حفظ کا لفظ ہٹا دیتے ہیں کیونکہ حفظ کا لفظ ذرا ڈرا دیتا ہے انسان کو, تو اچھا یاد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو ہم نے بچپن میں یاد کی آج بھول چکے ہیں. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو یاد ہیں لیکن نماز میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ لگتا ہے بھول جائیں گے. اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو سنی ہوئی بہت دفعہ ہیں, جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آتی ہیں کہ نہیں آتی. سورہ فار ایگزامپل سورہ رحمان ہے, ہم نے بہت دفعہ سنی ہے, تو ہمیں اس کی آیتیں جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں اس کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ میں اس طرح قرآن کو یاد کرنا شروع کر دوں, میں کہوں کہ جی جو صورتیں میں بھول چکا ہوں چلو سب سے پہلے ان کو لیتے ہیں. اما پارے کی کتنی صورتیں ہم نے یاد کی ہوتی ہیں بچپن میں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر ہم وہ آخری 10 صورتوں کے اوپر بس اکتفا کرتے ہیں, وہی نمازوں میں پڑھی جا رہی ہیں مسلسل. تو نہیں, آج ہی میں کیوں نہیں سورہ ہمزہ یاد کر لیتا, میں کیوں نہیں سورہ قدر یاد کر لیتا, سورۃ التین یاد کر لیتا, سورۃ الشمس یاد کر لیتا, اور آج ہی کی نماز میں پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے, تو اور جو نئی صورتیں یاد کریں ان کو نمازوں کا حصہ بنا لیں ہم لوگ. تو یہ بات ساری وہاں سے نکلی کہ لوگ قرآن صرف وہی پڑھ سکتے ہیں جو حفظ کر رہے ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں آج میں 44 سال کا ہوں, 43 کا ہوں ایکچولی مجھے یاد نہیں رہا, تو میں اگر آج یہ کہوں کہ جی میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا اور میں یاد کرنا شروع کروں گا, میں ایک آیت روز کی یاد کروں گا. ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ 2 نتیجے نکلیں گے. یا تو اللہ تعالیٰ میری عمر میں اتنی برکت دیں گے کہ میں ایک آیت روز یاد کرتے کرتے شاید قرآن کا حافظ بن جاؤں. اچھا میری نیت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے قرآن حفظ کرنا ہے. یا پھر میں اس دوران اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں روزانہ کی ایک آیت یاد کر رہا تھا اس نیت سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے میں حفظ کر لوں, اور مجھے موت آ گئی, تو کیا میں حافظ قرآن ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اللہ کی نظر میں تو میں حافظ قرآن, کیونکہ میں حفظ کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا. دیکھیں ایک بچہ جو حفظ کر رہا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کو اس کا ثواب ملے گا, اجر ملے گا. تو ایک بڑا جو ہے وہ بھی کرے گا. ہم نے یہ سارے اجر بچوں کے لیے رکھ دیے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بچہ ہی ناظرہ پڑھے, بچہ ہی حفظ کرے, بچہ ہی آگے یاد کرے, اور ہم نے اس کو جو ہے جیسے ہم نے کائنات کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ کافروں کے حوالے کر دی ہے, تو ہم نے قرآن کو یاد کرنا اور پڑھنا بچوں کے حوالے کر دیا ہے, اور اپنے آپ کو اس سے ہم نے پیچھے ہٹا لیا. تو بہرحال یہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ قرآن کو ہم یاد کریں, اس کے حفظ کرنے کی کوشش کریں. 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں روزانہ, جو آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت کرے دے. ہفتے میں 1 آیت یاد کریں, لیکن یہ نیت رکھیں کہ جی مجھے پورا یاد کرنا ہے, تو بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا اب ہم واپس سے آداب کی طرف آتے ہیں کہ یقیناً ہم قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا قول ہے, کلام ہے اللہ کا, تو اس کی ہمیں اس کے ایک رسپیکٹ, اس کے ایک ادب آداب ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ ہمارے اعضاء و جوارح سے, ہمارے جسم سے بھی جھلکنا چاہیے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بھی جھلکنا چاہیے. لیکن
ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ 2 زانو بیٹھو اور پھر قرآن پڑھو. ہاں آپ کا ایک انداز ہونا چاہیے جس کے اندر سے ادب جھلکتا ہو, لیکن اگر آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں اور قرآن آپ کے ہاتھ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کی نیت اچھی, آپ رات کو سوتے وقت قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ لیٹ کے پڑھیں گے, تو آپ لیٹ کے پڑھ لیجئے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. غلط بات یہاں ہے کہ ہم نے اس ادب کی زیادتی میں قرآن کو پیچھے کر دیا, قرآن کو فراموش کر دیا. اس کو اب جناب وہ جزدان سے جس میں ہم نے لپیٹ کے خوشبوئیں لگا کے رکھا ہوا ہے, اس سے نکالنے کے عمل کے اندر وہ پتہ لگتا ہے جناب, جیسے آپ نے کہا کہ وقت گزر جاتا ہے اور ہم قرآن کو سے استفادہ ہی نہیں حاصل کر پاتے, اس سے پڑھے ہی نہیں سکتے. قرآن کی اصل بے ادبی کچھ اور ہے. دیکھیں قرآن کی اصل بے ادبی قرآن کو نہ پڑھنا ہے. میں آپ کو اگر ایک میسج بھیجوں اور آپ اس میسج کو نہ پڑھیں تو آپ نے یہ خیال کیا کہ میرا میسج کوئی اہم میسج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ سے مس ہو گیا, شاید میں نے دوبارہ بھیج دیا, سہبارہ بھیج دیا. اگر آپ مسلسل نہیں پڑھ رہے تو مجھے کیا بتا رہی ہیں آپ کہ میں اہم نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا میسج بھیجا ہوا ہے, ایک ہدایت کا رستہ بنا کے بھیجا ہوا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں تو ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی ہے. تو ہمیں قرآن کا جو ادب اختیار کرنا ہے اس پہلے قرآن کو اختیار کر لیجئے, پھر اس کے بعد ادب بھی اختیار کرتے رہیے. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. اللہ کا میسج ہے یہ. میسج جو ہے آپ کسی کے خط کو جو ہے وہ خوشبو میں بسا کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ رکھ دیں, اور جب وہ ملے اور کہے بھائی آپ نے میں نے خط بھیجا تھا, آپ نے پڑھا؟ تو آپ نے نہیں پڑھا تو نہیں, لیکن آنکھوں سے دگایا, خوشبو میں بسایا, ایک اچھے مقام پہ رکھ دیا ہے. تو خط کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. خط کا مقصد تو آپ سے بات کرنا تھا, آپ کو کچھ کمیونیکیٹ کرنا تھا, آپ کو کچھ بتانا تھا. تو اگر وہ مقصد حاصل نہیں کیا تو یہ بذات خود جو ہے وہ اس کی بے وقتی بھی ہے, بے ادبی بھی ہے, بے قدری بھی ہے. صحیح بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہم ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ لیٹے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں, ہر جگہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں مطلب اتنا وہ والا معاملہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ. تو قرآن کو بھی ہمیں یقیناً مطلب اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے, باوضو ہو کے پڑھنا ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ اگر ہم پابندیاں اپنے اوپر عائد کریں گے تو یقیناً اس سے دور ہو جائیں گے, اور وہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کے آداب کے خلاف ہے. اچھا ایک اور سوال میرا کہ یہ قرآن کو 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا آہستہ آہستہ کر کے. تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کیا ضروری ہے یہ, جو ایک ہمارے یہاں جو اس کا مطلب ایک توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بچہ جو ہے نا وہ اس کا دماغ اس عمر میں بہت ہی شارپ ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو بہت جلدی سیکھ لیتا ہے, اس کی لرننگ اسکلس جو ہوتی ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مطلب تیز ہوتی ہیں. تو اس لیے بچوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ جتنا شروعات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, حفظ کر لیتے ہیں, پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گزرے گا تو وہ پھر ہمارا دماغ ویسا نہیں رہتا, دنیا کے اور اتنے جھنجھٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک مطلب یہ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے. اچھا تو یہ جو ہمیں ایک طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کا طریقہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل کیا. تو ہم لوگ یونیورسٹی تک کی اگر تعلیم دیکھیں اپنی نرسری سے لے کے مطلب ہم جب یونیورسٹی تک پڑھتے ہیں تو کوئی 16 سال 17 سال 18 سال, آج کل تو اور اتنی کلاسز کا وہ ہو گیا, اضافہ ہو گیا, تو اتنے سال لگ جاتے ہیں. لیکن قرآن کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ 10-11 سال ہوئے اور ہمارے جو قاری صاحب آ رہے ہوتے تھے بس ان سے پھر شکریہ کے ساتھ ان کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دیا جاتا ہے اور ان کو اللہ حافظ کہہ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بچے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے یہ معاملہ. تو کیا مطلب یہ ایک والدین کی طور پہ بھی اپنی کوشش ہو اور ہماری اپنے معاملے میں بھی کوشش ہو کہ ہم آہستہ آہستہ جو قرآن ہے اس کو سمجھنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں, تو کیا یہ مطلب بہتر ہوگا؟ تو دیکھیں جو آپ نے اسٹڈیز کا ذکر کیا 15 16 17 18 سال تک ہم اسٹڈیز کرتے ہیں, آج کل تو اس سے 24 سال تک بھی اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے بعد بھی جس کو کہا جاتا ہے کنٹینیوس لرننگ, مسلسل سیکھنے کا عمل, اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو انسان پیچھے جانے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اسی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے زمانے سے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور یہیں سے جنریشن گیپ آ جاتا ہے کہ ہم نے سیکھنا کا عمل ترک کر دیا, بچے سیکھتے چلے جا رہے ہیں, تو اب وہ آگے نکل گئے, ہم پیچھے رہ گئے.
تو آج کی جو کارپوریٹ کی دنیا ہے اس کے اندر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ نے سیکھنے کا عمل ترک نہیں کرنا, آپ کے پاس مسلسل چیزیں ہوتی چاہیے جن کو آپ سیکھ رہے ہوں, سمجھ رہے ہوں. تو یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن صرف سکھاتا نہیں ہے. دیکھیں قرآن صرف کوئی نالج کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہو سکتا ہے, دیکھیں ویسے تو ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ سمجھیں کہ ایک بچے نے قرآن پڑھ لیا, ٹھیک ہے, ناظرہ پڑھ لیا, ہم کہتے ہیں اس سے ابھی آگے اس نے اس پورے قرآن کو سمجھ لیا. سمجھنے سے مراد کہ اب اس کو قرآن کے بارے میں پتہ ہے, قرآن میں کیا واقعات موجود ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور کیا اللہ تعالیٰ نے اسباق دیے ہیں انسانوں کو, کیا ہدایتیں دی ہیں, یہ بھی پتہ ہے اس کو قرآن کے متعلق. تب بھی وہ قرآن سے پہلو تہی نہیں کر سکتا قرآن کے پڑھنے سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ قرآن ریمائنڈر ہے. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں, اس دنیا کی ایک چکا چوند ہے, اس دنیا کے ایک غلبہ ہے جو ہمارے دلوں کے اوپر آ جاتا ہے. اس غلبے کو صاف کرنے کے لیے, اس ملبے کو صاف کرنے کے لیے, اس زنگ کو اتارنے کے لیے ہمارے دلوں کے اوپر سے قرآن اس کا کام کرتا ہے. تو جو قرآن کے بہت بڑے عالم ہوں نا, سب سے بڑے عالم ہوں, ان کو بھی روزانہ قرآن پڑھنا پڑے گا. کیونکہ اب وہ قرآن علم بھی ہے, کیونکہ قرآن اپنے آپ کو کھولتا ہے, جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ ہمارے اوپر اور کھلتا ہے. تو وہی آیت جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی, پھر اس کے بعد اس کا مطلب جوانی میں پڑھیں گے تو کچھ اور اس کے اندر ہمیں گہرائی ملے گی. اس کے بعد ہم اپنے ادھیڑ عمری میں پڑھیں گے تو اور گہرائی ملے گی, اور ہر دن پڑھیں گے تو ہمیں کوئی اور اس کے اندر ایک شیڈ آف میننگ نظر آئے گا ہمارے اپنے متعلق. اور بعض اوقات واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس سے ہم 100 دفعہ گزر چکے ہوتے ہیں, اور آج جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک ایسا معنی اشکار ہوتا ہے, یا اپنی اس وقت کی حالت کے اندر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ اس آیت کو تو میں اتنی دفعہ پڑھ چکا اور آج مجھے یہ معنی اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ مسلسل اختیار رکھنے کی چیز ہے, مسلسل پڑھتے رہے. بلکہ میں ایک ضمن عرض کرتا چلا جاؤں کہ قرآن جو لفظ ہے قرآن, اس کا مطلب ہی یہ ہے جس کو پڑھا جایا جائے. تو قرآن ہمیں مسلسل پڑھنا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم مکمل کر لیں, ہمارا ناظرہ مکمل ہو جائے, ہمارا حفظ مکمل ہو جائے, ہماری تشریح, ہماری تفسیر مکمل ہو جائے, بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. تو اللہ کی یاد تو ہمیں روزانہ اس کی ضرورت ہے, اللہ کی خشیت, اللہ کی معرفت, اس کی روزانہ ہمیں ضرورت ہے. تو ہمیں روزانہ کی ہی بیسس کے اوپر اور کنٹینیوس, مطلب وہ گود سے گور تک, ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہمیں جو ہے یہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لانا ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. صحیح. اچھا جی, تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. قرآن آج کا ہمارا موضوع کس طرح سے پڑھا جائے, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 107, شو ہے یہ حیا علی الفلاح, اور آج ہم قرآن کے حق کے بارے میں, قرآن کے آداب کے بارے میں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو صحیح طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن کو روزانہ کی بیسس پہ پڑھنا ضروری ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن مکمل کر لیا, یا پھر آپ مطلب اگر اپنے آپ کو ایک ٹاسک دیں کہ میں نے 20 سال میں اس کو مکمل کرنا ہے یا جو بھی, تو آپ کا اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے, اس سے تعلق برقرار رکھنا ہے. اور جیسے آپ نے بتایا, وہ بڑی مطلب میرے لیے بھی نئی بات تھی کہ قرآن کے مطلب جو ہیں وہ ہیں ہی یہ کہ اس کو پڑھا جائے. تو اچھا, اب یہ کس طرح سے پڑھا جائے, مطلب ہمیں کم سے کم ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ دن بھر میں ہم اپنا کیا معمول رکھیں قرآن کے معاملے میں؟ اچھا, میں تھوڑا سا ایک سٹیپ اگر پیچھے جاؤں تو ہم نے ایک بات کی تھی قرآن کے آداب کے حوالے سے, کہ جس میں ہم لوگوں نے کچھ زیادہ شدید رائے اختیار کر لی ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارا پڑھنا کم ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک عجیب سی بات ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ہم لوگ جب دکان کھولتے ہیں اپنی, تو ہم اس میں قرآن کی کیسٹ لگا دیتے ہیں. اچھا, اور پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کچھ خواتین بھی گھر میں یہ کام کرتی ہیں کہ گھروں میں انہوں نے لگا دیا. اچھا, قرآن کے لیکن ادبوں میں سے یہ ادب موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے
تو انسان خاموش ہو جائے. تو قرآن کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ نہیں چلایا جا سکتا. اگر جیسے وہ رقیہ شریعہ جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اگر آپ چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو چلائیں اور آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں. اچھا, کاموں میں مشغول ہونا کوئی مسئلہ نہیں, چلیں آپ اپنا سبزی کاٹ رہی ہیں اور اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں یا اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی لگے رہیں, یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے. یہ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے بے پرواہ ہوا جائے. تو وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں آئیں, اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائیں. یہ قرآن کے ادبوں میں, جو قرآن کے اندر قرآن نے خود اپنا ادب بتایا, وہ یہ حد تک تو بتایا, تو ہمیں یہ تو اختیار کرنا ہی چاہیے. تو اب ہم جب کم سے کم کی بات کر رہے ہیں تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جی اب ہم نے سن لیا, ہم نے وہ لگایا ہوا ہے, گاڑی میں لگایا ہوا ہے, ہم جا رہے ہیں, ہم نے سن لیا. تو دیکھیں کہ قرآن کا پڑھنا, قرآن کا سننا دونوں ثواب کے کام ہیں, لیکن قرآن کا سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. اگر ہم اس کی ایک اجنبی زبان میں اس کو سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور یہ زبان ہمارے لیے ابھی بھی اجنبی ہے, اور آگے بھی ہمارا پلان ایسا ہی ہے کہ یہ اجنبی ہی رہے ہمارے لیے, اور ہماری اس طرف کوئی توجہ نہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی طرف فوکس کریں گے, تو یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے. یہ تو یعنی کہ کفار کہا کرتے تھے, قرآن ہی بتاتا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس میں شور کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, سمجھنا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اور ہم خود ہی سے نہیں سمجھ رہے, ہمارے پاس کوئی شور کرنے والا نہیں ہے, لیکن ہم خود ہی سے نہیں سمجھ رہے, تو ہم قرآن کی بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو اچھا, کم سے کم کی بات کیا ہے, دیکھیں ہم نمازوں میں بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں. تو قرآن تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن تو دن میں پڑھ ہی رہا ہے. اس کا کوئی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کا کرائٹیریا نہیں ہے. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا 7 منزلیں, تو یہ 7 منزلیں جو ہیں یہ اس حساب سے ڈیوائڈ کی گئی ہیں کہ جی اس طرح سے جب کوئی پڑھے گا تو وہ 7 دن کے اندر قرآن کو مکمل کر لے گا. بعد کے دور میں پاروں کی تقسیم آئی, جز کی تقسیم آئی, یہ پھر اس حساب سے ہوا کہ جی 30 دنوں میں آپ قرآن کو مکمل کریں, تو 1 مہینے کے اندر قرآن کو مکمل کیا جائے. بہرحال یہ دونوں چیزیں اختیاری چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کی اسپیڈ پڑھنے کی بہت سلو ہوتی ہے, بہت اٹک کے پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو سیکھیں اور اپنی پڑھنے کو بہتر کریں. ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو شخص اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ وہ مشقت کر رہا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے جب وہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ صحیح پڑھے. یعنی کہ وہ قاری صاحب سے لیسنز لے رہا ہو پڑھنے کے اور ابھی بھی اٹک رہا ہو تو ٹھیک ہے اس سے. لیکن ایک شخص نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے تو پڑھنا ہی اٹک کیا, یعنی کہ میں نے جو سیکھنا نہیں ہے, جو مجھے مشکل آ رہی ہے وہ بس وہی میرے لیے فائدے مند ہے. تو یہ غلط ایک رویہ ہے اس کی طرف, قرآن کی طرف. تو چونکہ لوگوں کے پڑھنے کی رفتار, لوگوں کے سمجھنے کی رفتار مختلف ہوگی, تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک آیت پڑھے قرآن کی, وہ بھی اس کو کفایت کر جائے گی. اچھی نیت کے ساتھ پہلے ایک آیت سے شروع کریں, 2 آیتیں ہوں گی, 3 آیتیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گے اور فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی کے اندر ہمت ہے, وقت ہے, اوقات ہیں, وہ دن میں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو ماشاءاللہ ابھی بھی آج کی تاریخ میں 7 دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیقات دیں اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال جو انسان کی جو اپنی باقی کی ضروریات ہیں اس کے لیے وہ پورا کرنا ضروری ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو نہیں پڑھ رہا وہ تو ایک آیت سے شروع کرے, جو ایک رکوع پڑھ رہا ہے وہ 1.5 رکوع کی طرف جانے کی کوشش کرے, جو 1.5 رکوع پڑھ رہا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اصل خیر ہے. ہوا خیر مما یجمعون, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. تو ہم اس میں اپنی جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو بڑھاتے جائیں نا. ہمارا وقت جو اس کے اندر لگ رہا ہے
ہم اس کو اس کے اندر بڑھائیں. اور اس کے اندر قرآن کا صرف پڑھنا شامل نہیں ہے بلکہ قرآن پہ غور و خوض کرنا بھی شامل ہے, اس کی تفاسیر کو پڑھنا بھی شامل ہے, اور اگر کسی لیکچر کے ذریعے آپ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ ہم ایک بریک اور لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, سنتے رہیں FM 107. جی لسنرز, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں حی علی الفلاح, اور ہم بات کریں کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کو جو ہے مختلف تفاسیر کے ذریعے, ترجموں کے ذریعے یہ پڑھا جائے. تو اس میں جو ہے وہ میں نے سنا کہ کچھ مطلب اکثر لوگ یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ٹرانسلیشنس دیکھ رہے ہیں آپ, یا پھر جو تفاسیر لے رہے ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مطلب آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں تو ہر کسی کی کتاب نہ پڑھا کریں, ہر کوئی ترجمہ جو ہے وہ نہ پڑھا کریں. تو اس معاملے میں کس طرح سے ہم احتیاط برت سکتے ہیں اور کتنی ضروری ہے یہ؟ اچھا دیکھیں, آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے جو مسلک کا معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا شدید ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دوسرے مسلک والے سارے جو ہیں وہ بالکل ہی خارج از دین ہیں, اللہ نہ کرے. تو ایسا تو نہیں ہے. پہلی بات, ایک شخص جو قرآن کی طرف ہے نہیں, دیکھیں اس میں بھی وہی طریقہ درجہ بدرجہ کا ہوگا. وہ ترجمہ, وہ تفسیر اٹھائے جو اس کو اچھی لگ رہی ہے, جو اس کے اگر کسی مسلک کو فالو کرتا ہے تو اس مسلک کے جو بڑے ہیں ان کی تفاسیر اٹھائیں, ان کو پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. جیسے جیسے شعور بڑھے, عقل بڑھے, اس کی سمجھ بڑھے, قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ ڈیولپ ہو ان کے نزدیک, تو پھر وہ کمپیریزن پہ بھی آ جائیں, وہ پڑھیں کہ بھائی مختلف حضرات کیا کہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کسی بھی شخص نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں نے قرآن کی مکمل تفسیر کر دی ہے. اور میں بھی آج جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتے ہیں, ہمیں توفیق دیتے ہیں, تو میں اگر مختلف تفاسیر کھولتا ہوں تو مختلف تفاسیر میں ہمیں مختلف نکات نظر آتے ہیں ایسے جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں ویلڈ ہیں, دونوں صحیح ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ دو نظریات ایک دوسرے سے متصادم ہی ہوں. بعض اوقات ایک شخص نے ایک بات کو سمجھا, اس نے اس کو بیان کیا, دوسرے شخص نے دوسری بات کو سمجھا اور اس کو بیان کیا, اور دونوں باتیں ایک ہی بات کو جو ہے وہ کی تائید کر رہی ہوتی ہیں. تو میں اس معاملے میں بہت زیادہ شدید رائے کو نہیں کہتا. میں کہتا ہوں بہرحال کہ جو لوگ شروع کر رہے ہیں وہ اپنے مسلک کی کسی تفسیر سے شروع کریں, لیکن یہ جو دوسرے مسلک کی تفسیر ہوگی وہ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر دے گی, اللہ نہ کرے. وہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک مسئلے کے اوپر تھوڑا سا فرق آئے گا. ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے جو بڑے تھے, وہ ان مسالک کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, ایک دوسرے سے محبت بھی رکھتے تھے, اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے. تو کوئی ایسی دشمنیوں والی کیفیت نہیں تھی. یہ جو ہماری دشمنیاں بڑھ رہی تھی جا رہی ہیں, اس کی وجہ جو دین کے اصل ماخذ ہیں, جو قرآن و سنہ ہے, ان سے دوری ہے. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا نا کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر آپس میں تفرقہ نہ کرو. تو مطلب اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے اور قرآن کی ان تفاسیر کو مضبوطی سے تھامیں گے اور سنہ کو مضبوطی سے تھامیں گے جو کہ قرآن کی ہی تفسیر ہے, تو ہم آپس میں ایک ہوں گے. اصل میں یہ جو الگ الگ ہونے والا رویہ ہے, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ جہالت ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے, اور ہم کسی اپنے وہم و گمان کے اوپر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلی امتوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اپنی کچھ خوشکن خیالات کے. ان کو بس لگتا ہے جی کہ قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اپنی وشفل تھنکنگ ہے, ان کی خوشکن خیالات ہیں جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں, اور کتاب کے معنی کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو کتاب کے معنی کو آج ہم نہیں جانتے. اور ایک اور جگہ تو اس سے بھی شدید اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ, کہ وہ لوگ مثال ان لوگوں کی جنہوں سے کہا گیا, جن کو تورات دی گئی, ثم لم يحملوها, لیکن وہ تورات کو اٹھانے والے نہیں بنے, کمثل الحمار, تو ان کی مثال گدھوں جیسی ہے, یحملوا اسفارا, جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں. تو آج اب ہم ذرا دیکھیں, غور کریں کہ ہماری مثال کیا ہے
کہ ہم نے دیکھیں وہ گدھے کے اوپر ہم بہت ساری کتابیں لاد دیں تو گدھا کی پی ایچ ڈی تو نہیں کر لے گا, گدھا تو گدھا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو بے سمجھے سوچے سمجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو مقدس کتاب کے طور پہ, لیکن اس کو اختیار نہیں کرتے, اس کو پڑھتے نہیں, اس کو سمجھتے نہیں, اس کو پہ عمل نہیں کرتے, تو ہماری مثال اللہ نہ کرے ایسی ہو جائے گی. تو ہم سوچ سمجھ کے قرآن کو پڑھنے والے بنے, اور پھر ہمیں اس معاملے سے بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کوئی بہت ہی کوئی الگ جو گروہ ہو جن کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہو کہ بھائی یہ لوگ تو خارج از دین ہیں ہی, تو ان کی کتابوں سے اجتناب لازمی ہے. لیکن باقی جو اہل سنت والجماعت ہے ان کے اندر بہت سارے مختلف مکاتب فکر آتے ہیں, تو ان کی اپنی کتاب سے شروع کیجئے. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو اطمینان آئے گا, پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں ہمارے درمیان اتفاق موجود ہے, ہمارے درمیان جہاں پھوٹ ہے وہیں پہ مطلب وہ پورا قرآن چھوڑ کے اس ایک آیت کے اوپر بیٹھنے کا کیا مطلب. ایگزیکٹلی, بالکل. بہت بہت زبردست طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ سے یہ بتایا یہ معاملہ, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں اتفاق قائم کرے, اور ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے, جیسے آپ نے کہا, جو اصل جو ہمارا مقصد ہے ہم لوگ اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ہی ہم آج کل زیادہ اٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت بھی دے اور قرآن کے ذریعے ہمیں صحیح راستہ بھی دکھائے. آمین. ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہماری آپ سے لسنرز کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں ایک نئے